مصطفیٰ کی شان کیا ہے. بہرحال وہ آئے مکہ. حضرت وہب بن مناف نے اپنے دوستوں کے ساتھ پیغام بھیجا حضرت عبد المطلب کو, تمہارا بیٹا نظروں میں چڑھ گیا ہے اور ہم خوشی خوشی اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح تمہارے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے, میں بھی یہی تلاش کر رہا ہوں کہ میرا بیٹا کے لیے کوئی اچھی لڑکی مل جائے تو ہم اس کا نکاح اس سے کر دیں. اور حضرت آمنہ اپنے وقت کی بہت بڑی عابدہ اور زاہدہ حضرت آمنہ, میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ, جب حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح ہو گیا تو ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایام حج کے موقع پر, یعنی جب حج کے دن چل رہے تھے, ان دنوں میں حضرت عبداللہ کے پیٹھ سے, آپ کی پشت سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اقدس میں تشریف لائے. یعنی آپ کا حمل ٹھہرا, جس کو ہم کہتے ہیں بچہ اب رہ گیا ہے, ماں اب پیٹ سے ہو گئی ہے. یہ معاملہ حج کے دنوں میں ہوا, اور جب یہ حمل حضرت عبداللہ کے ذریعے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن اقدس میں ٹھہر گیا, یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ کی پشت سے حضرت آمنہ کے پیٹ مبارک بطن مبارک میں آ گئے, تب حضرت عبداللہ کا مدینۃ المنورہ میں انتقال ہو گیا. اور ایک روایت کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 8 مہینے کے ہو گئے, 8 یا 9 مہینے کو ہو گئے, تب حضرت عبداللہ کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا. بہرحال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اقدس میں تشریف لائے, اور اب اس مقام اور اس رات کا منظر آپ دیکھیے. حضرت امام احمد بن حنبل نے تو یہاں تک لکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے شکم اقدس بطن اقدس میں تشریف لائے, وہ مبارک رات تھی کہ اس رات کو میں لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل مانتا ہوں, شب قدر سے بھی افضل. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رات ایسی مبارک اور حسین رات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو اعلان کیا, اے فرشتوں, میرے محبوب کا ان قریب جنم ہونے والا ہے, ولادت ہونے والی ہے, ان قریب آمنہ کا لال دنیا میں جلوہ فگن ہونے والا ہے. آسمان کو تاروں سے سجا دو, تاروں کی روشنی کو اور زیادہ کر دو, اور پورے جہان کو معطر کر دو, اور پوری زمین کے اندر ہریالی اگا دو, اور جہاں جہاں جس کے پیٹ کے اندر بچہ ٹھہرا ہے وہ بچی نہ ہو بلکہ تمام کے تمام کو بچہ کر دو. یعنی جب مصطفیٰ کریم کے ساتھ جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ ہی پیدا ہوگا, لڑکی پیدا نہیں ہوگی. جتنے بڑے بڑے محلات جو پوری دنیا میں ہیں وہ حضرت آمنہ کو دکھایا جائے. آپ سے پہلے جتنی بھی بڑی بڑی اس زمانے کی عابدہ زاہدہ عورتیں آئی, ان تمام کو خوشخبری سنانے کے لیے آمنہ کے گھر میں بھیجا جائے. جتنے بڑے بڑے نبی اولو العزم نبی ہوئے وہ مبارکبادی دینے کے لیے حضرت آمنہ کے پاس بھیجا جائے. ستاروں کی چمک کو اور زیادہ بڑھا دیا جائے, چاند کی روشنی کو اور زیادہ بڑھا دیا جائے, موسم کو معتدل کر دیا جائے, اور فرشتوں اپنی جماعتوں میں اعلان کر دو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جلوہ فگن ہونے والے ہیں, سب خوشیاں مناؤ, رات کو سہانی کر دو, دن کو منور کر دو, اور جہاں بھی دیکھو وہاں پر جھنڈے لہرا دو مصطفیٰ کی میلاد کے. کعبہ کو سجا دو, مدینہ کو سجا دو, بیت المقدس کو سجا دو, دنیا کی ہر گلی گلی کو سجا دو. اس لیے کہ آج وہ رات ہے کہ میرے مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پیٹھ سے نکل کر کے حضرت آمنہ کے بطن اقدس میں تشریف لا رہے ہیں. تو جب ایک نبی اپنے باپ کی پشت کو چھوڑ کر کے اپنی ماں کے رحم میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ولادت سے پہلے میرے مصطفیٰ کی یہ بڑی نرالی شان فرماتا ہے کہ فرشتوں سے کہتا ہے, فرشتوں اے جبرائیل سارے جہان میں یہ اعلان کر دو کہ اب مصطفیٰ آ رہے ہیں اور کفر کی اندھیری چھٹنے والی ہے.
اب سارے جہان میں ایمان پھیلنے والا ہے، اب سارے جہان کے اندر قرآن کی روشنی ہوگی، حدیث کی روشنی ہوگی، انسانیت کی روشنی ہوگی، ہر انسان اپنے حق کے ساتھ جیے گا، ہر عورت اپنے حق کے ساتھ جیے گی، ہر بچہ جو پیدا ہوگا اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، جس کے ماں باپ مر جائیں گے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، جہاں جہاں جو رہے گا میں اپنے مصطفیٰ کے صدقے میں اس کی زندگی کو نکھار دوں گا اور نراری کر دوں گا۔ یہ مصطفیٰ کی ولادت سے پہلے کے یہ واقعات، ابھی تو حضور تشریف بھی نہیں لائے کہ اللہ نے سارے جہان کو روشن کرنے کا حکم دے دیا، اور جب حضرت آمینہ کے پیٹ میں ہمارے آقا جلوہ فگن ہوئے، تشریف لائے، آمد ہوئی، تو خود فرماتی ہے، پیارے آقا کی والدہ خود فرماتی ہے کہ جب میرے محمد میرے پیٹ میں آئے تو ایسا لگا کہ جیسے اللہ نے چاند سورج کو میرے پیٹ میں داخل کر دیا ہے، یعنی میں آپ کا ہونا میرے پیٹ میں باہر محسوس کرتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ ہے آپ پیٹ میں لیکن آپ کے ہونے کی یہ ثبوتی، یہ ثابت ہونا میں باہر سے محسوس کر لی تھی کہ اندر کوئی ایسا نبی ہے کہ جس کے جیسا کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ 9 مہینے میرے پیٹ میں سرور دو عالم رہے، 9 مہینے، لیکن ذرہ برابر 9 مہینے کبھی بھی مجھے تکلیف نہیں ہوئی، ایک ذرہ برابر بھی مجھے تکلیف نہیں ہوئی، اور پیٹ میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے اللہ نے چاند سورج ستاروں کو رکھ دیا ہے، اللہ نے نور کو رکھ دیا ہے، اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ ہر لمحہ، ہر پہر، ہر نگر میرے ساتھ کوئی فرشتوں کی جماعت چل رہی ہے، اور میرے پیٹ کے اوپر فرشتوں کی جماعت پہرا دیے ہوئے ہے، گویا کہ کوئی ایسا نبی تشریف لانے والا ہے جس کی پیروی فرشتے بھی کریں گے، انسان بھی کریں گے، چرند بھی کریں گے۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت جب پیارے آقا علیہ السلام حضرت آمینہ کے بطن اقدس میں آئے، بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت جتنے بڑے بڑے کفار و مشرکین کے پرندے تھے وہ سب نے بولا لا الہ الا اللہ، کفار و مشرکین کے پرندوں نے بولا، جتنے چرند پرند جانور دنیا میں اس وقت تھے اللہ نے سب کو گویائی عطا کی، بولنے کی طاقت دی، سب بولو مصطفیٰ کا کلمہ۔ اور بڑے بڑے اس وقت جو محلات، بڑے بڑے راجہ مہاراجاؤں کے، جتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے بڑے بڑے محل تھے، وہ تمام کے تمام محلوں کے اوپر یہ لکھ دیا گیا کہ ان قریب ان حکومتوں کے اوپر مصطفیٰ کریم کی حکومت چلنے والی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی اللہ نے سارے عالم کو جگمگا دیا تھا۔ حضرت عبداللہ وہ مبارک ہستی کہ جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ فگن ہوا، اور پھر آپ سے حضرت آمینہ کے پاس آیا۔